شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ نعیم زبیری سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے اور اس سلسلے میں بجلی کی قیمتوں میں کمی ایک اہم ایجنڈا ہے۔ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے ہر خاندان کو قانونی اور مالی امداد کی فراہمی کے لیے 50 لاکھ روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ اس کی مناسب ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ 18 سال سے کم عمر مردوں کی ایشیائی والی بال چیمپئن شپ کا سیمی فائنل آج بحرین کے شہر منامہ میں پاکستان اور جاپان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کے صارفین کو سہولت فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے کیونکہ بجلی کے بل کم کرنا بنیادی ایجنڈا ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس میں اپنے ابتدائی کلمات میں انہوں نے کہا کہ بجلی کی قیمت کم کیے بغیر زرعی اور صنعتی شعبے ترقی نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعت کے مقابلے کی فضا کا بجلی کے کم نرخوں سے براہ راست تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ محصولات کے وفاقی بیورو اور توانائی کے شعبے میں نااہلی اور بدعنوانی کا خاتمہ اور ان اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے سے ملک درست راستے پر گامزن ہوگا۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ حکومت عوام کے مسائل سے آگاہ ہے اور ان کے حل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بل ادا کرنے کی آخری تاریخ میں 10 روز کی توسیع کر دی ہے اور صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخ میں 8.5 روپے فی یونٹ کمی کی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے لاپتہ افراد کے ورثاء کو قانونی اور مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے ہر خاندان کے لیے 50 لاکھ روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے کا اعلان وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے وفاقی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں صحافیوں کو بریفنگ کے دوران کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ وزیر قانون نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس پیکج کا اعلان لاپتہ افراد کے معاملے پر گزشتہ کمیٹیوں کی جانب سے کی گئی سفارشات کی روشنی میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے کمیٹیوں کی حتمی رپورٹ کا جائزہ لیا اور ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کی بھی منظوری دی تاکہ ایسے حقیقی لواحقین کے کیسز کا جائزہ لیا جائے جنہیں مدد کی ضرورت ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ امداد کے لیے اقدامات اور قانونی عمل کے بارے میں ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جس میں نادرہ کو ان کے بینک اکاؤنٹس اور وراثت پر مشتمل امور کی دیکھ بھال کے لیے ضروری ہدایات بھی شامل ہیں۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے مارکیٹ میں وافر مقدار میں کھاد کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے 1 لاکھ میٹرک ٹن یوریا درآمد کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس سے فصل ربیع میں کھاد کی قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا سکے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے یہ منظوری آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں دی جس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کی۔ سینیٹ کے ڈپٹی چیئرمین سیدال خان نے آج اسلام آباد میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے سینیٹ میں قانون سازی سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔ قومی اسمبلی نے آج ایک متفقہ قرارداد کی منظوری دی ہے جس میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی جانب سے ایوان میں پیش کی گئی قرارداد میں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں سے مکمل اظہار یکجہتی کیا گیا ہے اور اسماعیل ہانیہ کے خاندان اور فلسطین کے عوام سے تعزیت کی گئی ہے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق اسرائیلی قابض افواج کی غزہ سے فوری واپسی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں محصور فلسطینیوں کو بلا تعطل انسانی امداد کی فراہمی کے لیے فوری اور مکمل جنگ بندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری سے کہا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم اور جارحیت کو رکوانے اور فلسطینی عوام کو انصاف کی فراہمی کے لیے مؤثر کارروائی کرے۔ آج بحرین کے شہر منامہ میں مردوں کی ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ جاپان سے ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان نے چین کو 1 کے مقابلے میں 3 سیٹ سے شکست دی۔ سیمی فائنل کھیلنے والی ہر ٹیم اگلے سال ہونے والے مردوں کی انڈر 19 5B والی بال ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے اہل ہوگی۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر توجہ دے رہی ہے اور اس سلسلے میں بجلی کی قیمتوں میں کمی ایک اہم ایجنڈا ہے۔ وفاقی حکومت نے لاپتہ افراد کے ہر خاندان کو قانونی اور مالی امداد کی فراہمی کے لیے 50 لاکھ روپے کے امدادی پیکج کی منظوری دی ہے۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.